اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے سنی بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں، آج میں تمہارے سامنے کوئی کتاب کھولنے نہیں آیا، آج میں تمہیں کوئی سکین دکھانے نہیں آیا۔ آج خرم سلیم جعفری تمہاری عدالت میں تمہاری غیرت کے سامنے ایک سوال بن کر کھڑا ہوا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے جب سے میں نے یہ چینل بنایا تب سے، اور پھر حسن اللہ یاری کو جب سے ایکسپوز کیا تب سے، اور اب جب میں نے اس ممبر باز حسن اللہ یاری اور اس کے حواریوں کے جھوٹ کا پوسٹ مارٹم شروع کیا ہے نا، جب سے میں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حرمت اور ناموس پر بھونکنے والے کی ضعیف اور جعلی روایات کا کچا چٹھا کھولا ہے، تب سے میرے واٹس ایپ پر اور میرے چینل پر دھمکیوں کا ایک بازار گرم ہے۔ کوئی کہتا ہے خرم سلیم تمہیں جان سے مار دیں گے، کوئی کہتا ہے تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور دوسری طرف میرے وہ معصوم اور ڈرے ہوئے سنی بھائی ہیں جو مجھے میسیجز کر کے روتے ہیں اور پوچھتے ہیں خرم بھائی آپ کو ڈر نہیں لگتا، کہیں وہ آپ کو کچھ کر نہ دیں، کہیں ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اوے ڈرنے والوں، آج تک ڈرتے ہی تو آئے ہو آپ لوگ۔ اگر آج سے پہلے تم نہ ڈرے ہوتے، اگر تمہارے علماء مصلیحتوں کی چادر اوڑھ کر نہ سوئے ہوتے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا یہ گندا مذہب کب کا تاریخ کے ملبے تلے مدفون ہو چکا ہوتا۔ تم کس چیز سے ڈرتے ہو؟ موت سے؟ ارے موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے میرے بھائیوں۔ کوئی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ جائے یا لوہے کے قلعوں میں چھپ جائے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن ذرا سوچو، ایک موت وہ ہے جو بستر پر آ جائے، اور ایک موت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بیوی امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے آ جائے۔ تم کس موت کا انتخاب کرو گے؟ ہم تو مسلمان ہیں یار، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کے طلبگار ہیں، ہم نے تو کلمہ ہی غیب پر ایمان لا کر پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لائے۔ کیا تمہارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ تم اپنے اس رب کو دیکھو جس کی تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہو؟ کیا تمہیں اپنے خالق سے ملنے کا شوق نہیں ہے؟ پورے قرآن کے اندر اللہ عز و جل نے 28 جگہوں پر انسان سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر اللہ نے محبت سے خوشخبری دی ہے کہ جب تم میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تو تمہارا اجر کیا ہوگا، اور کئی جگہوں پر اللہ نے طنز کیا ہے، غصے سے فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ہمارا رب ہم سے ملنے کا منتظر ہے، جب ہمیں آخرت پر ایسا پکا اور فولادی یقین ہے، تو پھر ان چند کرائے کے ٹٹوؤں کی دھمکیوں سے ہم کیوں ڈریں؟ جب تک میرا اللہ نہ چاہے کائنات کی کوئی طاقت خرم سلیم جعفری کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتی، اور جب میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو پھر کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ تو پھر خوف کس بات کا؟ لوگوں، اگر آج اس امت کو دوبارہ عروج چاہیے، اگر اس امت کو ایک پیج پر کھڑا ہونا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں، تاریخ کے یہ جھگڑے، یہ تفرقے تمہیں کبھی ایک پیج پر کھڑا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز امت کو جوڑ سکتی ہے تو وہ اللہ عز و جل کا قرآن ہے، لیکن افسوس ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، اس لیے آج ہم پوری دنیا میں ذل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ مائدہ کے اندر 3 آیات نازل کر کے پوری کائنات کو آئین بدلنے والا چہرہ دکھایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ ہم کافر بھی بنے، ہم ظالم بھی بنے، ہم فاسق بھی بنے، اور ہم نے شرک کے اڈے بھی کھول لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا۔ اب ذرا سنو، یہ حسن اللہ یاری
اور اس کا پورا ٹولہ یا یہ پوری شیعت کس منہ سے تمہیں اسلام سکھاتے ہیں؟ ان کی ڈٹائی کی حد تو دیکھو. حسن اللہ یاری سرعام کہتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر 87% تحریف ہے، یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے. استغفر اللہ. جو انسان اللہ کی کتاب کو ہی نہیں مانتا، جو قرآن کی حفاظت پر شک کرتا ہے، تم اسے مسلمان کہتے ہو؟ ان کی کتب اربع 4 بنیادی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، ان کے ایمان کے ارکان یعنی کہ پلرز آف ایمان کے اندر توحید جیسا لفظ موجود ہی نہیں ہے. ان کے ہاں ولایت کو توحید پر فوقیت دی جاتی ہے، ان کے ہاں رسالت کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے. ان کا پورا عقیدہ امامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اپنے کان کھول کر سن لو. شیعہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام کے متوازی ایک بالکل الگ مذہب ہے. فرقے تو سنیوں کے اندر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، اور یہ فرقے بھی انہی شیعوں کی مرہون منت ہیں. کیونکہ جب کسی عمارت کو گرانا ہو تو اس کی بیس یعنی کہ بنیاد کو خراب کیا جاتا ہے. انہوں نے سنیوں کے اندر ایسے ایسے وائرس گھسیڑے کہ آج ہماری نسلیں اپنے ہی آب و اجداد پر تانے سن رہی ہیں. تاریخ گواہ ہے، عیسائیت ایک سچا دین تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن ایک یہودی سینٹ پال نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بند کر عیسائیت کے اندر ایسے من گھڑت عقائد داخل کیے کہ عیسائیت کی دھجیاں اڑ گئیں. اسی طرح اسلام کے اندر ایک یہودی عبداللہ ابن سبا داخل ہوا، اس نے محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک بالکل نیا سبائی مذہب کریٹ کر دیا، جسے آج شیعہ مذہب کہا جاتا ہے. تمہاری کتابوں سے ثابت کر چکا ہوں، اور تمہاری کتابوں سے عبداللہ ابن سبا کی اس روایت کو بھی، اس سند کو بھی، اس کی سند کے اندر موجود راویوں کو بھی سکہ ثابت کر چکا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے غیرت مند سنی جوانوں، اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے. اب مصلیحتوں کے بت توڑنے کا وقت آ گیا ہے. اب انٹرنیٹ کے اس دور میں جب سچ تمہارے سامنے آ چکا ہے تو تمہاری خاموشی تمہیں مجرم بنا دے گی. آج میں تم سے ایک عہد لینے آیا ہوں. کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اپنی امہات المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو؟ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہو؟ اب ہم یہ گستاخیاں، یہ ڈرامے بازیاں اور یہ جھوٹی ضعیف روایتوں کا تماشا مزید برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر خرم سلیم جعفری کو ان کی دھمکیوں سے ڈرنا ہوتا تو وہ آج یہ کیمرہ آن کر کے تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. مجھے کمنٹ سیکشن میں ہر ایک جوان کی کمٹمنٹ چاہیے. نیچے لکھو لبیک یا اماں، ہم حاضر ہیں. اس ویڈیو کو طوفان کی طرح پھیلا دو، اپنے واٹس ایپ گروپس، فیس بک، ہر جگہ شیئر کرو تاکہ ان دھمکیاں دینے والے بزدلوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خرم سلیم جعفری اکیلا نہیں، اس کے پیچھے کروڑوں سنیوں کی غیرت کھڑی ہے. اپنے میزبان خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.